لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ الحمدللہ 2-3 دن سے اس آیت پہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر رب کریم نے کچھ کرائٹیریا بتایا کہ یہ ایمان کی صفات ہیں، بندے کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو 2-3 چیزوں پہ ڈسکس بھی کر لی تھی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ تمہارا اللہ پہ پورا یقین ہونا چاہیے، پورا ایمان ہونا چاہیے۔ تو امام بخاری کی یعنی کہ صحیح بخاری کے اندر نا باب ہر حدیث جتنی بھی کتب احادیث ہے اس کے کتاب وحی کے بعد یہ پہلے باب اسلام کے بعد باب الایمان ہر سیاہ ستہ کی حدیث کی کتب کے اندر باب الایمان نقل ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ کسی بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں یا کسی بھی لائبریری میں پڑھ سکتے ہیں، تو باب الایمان کے اندر یہی حدیث سے نقل ہوں گی۔ تو اس لفظ کے اوپر جو ہمارا ہے نا جی، رب کریم نے فرمایا میرے اوپر پورا ایمان لے کے، تو ایمان کے متعلق میں نے کل بھی ایک حدیث عرض کی تھی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسی حوالے سے تو چند ایک حدیث جو اوپر تلے امام بخاری نے نقل کی ہیں، تو اس کے اندر باب الایمان کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث فرمائی ہیں۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باب الایمان کے اندر کہ ایمان کے کاموں کا بیان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جو روایت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام خمسۃ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 5 چیزیں کیا ہیں کہ اول گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسرا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا۔ ہم نے کلمہ پڑھا، گواہی دے دی، مگر نماز نہیں پڑھی تو بنیاد کھوکھلی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث جو بات بتائی ہے، آقا امام الانبیاء نے فرمایا مال سے زکوٰۃ دینی۔ جب زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا ہے ہم پیسے نکلوا لیتے ہیں، گھروں کے اندر حساب لگاتے ہیں، زیور بیٹی کو پہنا دیا، بہو کو پہنا دیا، 7.5 تولے پہنا دیا، 5 تولے پہنا دیا، چاندی سونے زیور دے دیے، مگر جب زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا ہے تو ہماری جان نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے زکوٰۃ روک لی اس نے بھی بنیاد کی ایک بات کو کھوکھلا کر دیا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات بتائی ہے، آقا امام الانبیاء نے فرمایا نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، استطاعت ہو تو حج کرنا۔ 2 ایکڑ زمین بک رہی ہو لے لیں گے مگر حج کے لیے نہیں جائیں گے۔ گھر کی کوئی ضرورت ہوگی کر لیں گے مگر قربانی کے ٹائم ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے رکھنا، تو رمضان کے روزے کتب علیکم الصیام، روزے بھی فرض ہیں۔ میرے بھائیو اکثر گھروں کے اندر جاتے ہیں، تقریباً 80% ایسے آدمی ہوتے ہیں جو روزوں کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں مگر خود روزے نہیں رکھ رہے ہوتے۔ جو روزہ کھولنے کے لیے آئے ہوتے ہیں پروگرام کے اندر، دیہاتوں سے ارد گرد کے دوست، ان میں سے تقریباً 85 سے 90% ایسے لوگ ہوتے ہیں افطاری پہ جن کے روزے نہیں ہوتے۔ تو مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی بنیاد ہے، رمضان بھی روزے۔ اگلی آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے باب الایمان کے اندر ایک اور حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان، حضور مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، آپ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، میرا گمان ہے یقیناً آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں حضور بہت زیادہ، مگر یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان ہے۔ تو ہم سارا دن ایک دوسرے کی عزتیں اچھالیں،
ایک دوسرے کی غیبت کریں، ایک دوسرے کے ایمان کے اوپر فتوے لگائیں، ایک دوسرے کی بیٹی کی عزتیں اچھالیں، پھر مسلمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اگر کسی کی ہاتھ اور زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے، عزتیں اچھالنے والی زبان ہے، ہاتھ سے شر دینے والا ہے، شر سے زبان سے شر پھیلا کے لوگوں کو لڑانے جھگڑانے والا ہے، اپنے مسلمان ہونے پہ دوبارہ نظر ثانی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، سب چھوڑ کے آئے، مگر میرے نبی علیہ السلام نے ایک اور کرائیٹیریا میں شک بتائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جائے، جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان سے باز آئے، اصل مہاجر وہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور، آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دے کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ماننے والے مسلمان کی زبان سے مسلمانوں کو سلامتی ملے، وہ ہے اصل مسلمان۔ میں سارا دن شر پھیلاتا پھیلی جاؤں پھر کہوں مسلمان ہوں، مجھے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے کچھ صفات بھی بتائی۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور اسلام کون سا بہتر ہے؟ کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو ہم نے تو پڑھنا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس مسلمان ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت مسلمان ہے، اسلام کون سا بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ جسے جانتے ہو، اسے کھانا کھلاؤ جسے تم نہیں بھی جانتے۔ اور آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم کا رواج ڈالو، السلام علیکم جسے تم جانتے ہو اسے بھی کہو، جسے تم نہیں جانتے اسے بھی کہو۔ تو بھائیو یہ طریقے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ اب تو ہمارے گھروں کے اندر کھانے کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ پہلے ہماری مائیں ہماری دادیاں بناتی تھی، 5-4 روٹیاں زیادہ بنا لی، کوئی مانگنے والا آیا، کوئی دوست آیا، کوئی احباب آیا، ملنے والا آیا، ٹوکرے سے روٹی نکالی، وہ میٹھی سی بنی ہوئی انداز کے اندر وہ نرم کھانا جو ہوتا تھا وہ مل جاتا۔ اب تو الحمدللہ ہماری خواتین جو ہیں ہمارے گھر، تمام احباب کے گھر اللہ نے وہ پڑھی لکھی بیویاں بھیج دی ہیں، گن کے اپنے بچوں کی 3-4 پکا لی، ایک خاوند کی پکا لی، ایک آپ پکا لی، پکا کے باقی آٹا فریج میں رکھ دیا، پوچھ لیا کھانا ہے، بس وہ گن کے پکائی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، تو ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ جس کو پہچانو، جس کو نہ پہچانو اسے بھی کھانا کھلاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغرض سب کو السلام علیکم کہو۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، جو سب سے مین اور اہم بات ہے جو ہمارے اندر میرے حساب سے 99.99% لوگوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، تمہارے اندر اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز خود پسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ ہم نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں اگلا برباد ہو جائے، اگلے کے پاس ایک تھوڑی سی وہ بھی ہماری ہو جائے، اگلا بھکاری بن جائے، ہمارے در پہ آ کے بیٹھے، ہم سے بھیک مانگے، ہمارے سامنے ہمارے ٹکڑے کھائے، ہمارے گھر کے برتن دھوئے، ہمارے سامنے آنکھ نہ اٹھائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگلا زمین کے اندر غرق ہو جائے اور میں اور میرے بچے اور میری بیوی، میرے گھر والے لوگوں کے اندر سر بلند ہو، لوگوں کے اندر ان کی چدراہٹ ہو۔ اللہ رب کریم کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں وہ آدمی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا تم میں سے وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے، اگر خیرات بھی کرنی ہے جو پرانا سالن وہ دے دیا، جو چیز خراب ہے وہ دے دی، جو چیز تمہیں پسند ہے وہی اللہ کے راستے میں خیرات کرو، تب جا کے نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ باب الایمان کے اندر اور بھی بہت زیادہ احادیث حضرت امام بخاری نے نقل کی ہیں، مگر اتفاق کرتے ہیں رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق مغرب کو منہ کر لینا ایمان نہیں، ولکن البر من آمن باللہ، اللہ پہ پورا ایمان لانا یہ بھی نیکیوں میں ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لانا، ملائکہ پہ، والکتاب والنبیین، وآت المال علی حبہ ذوی القربی، کل بھی عرض کیا تھا قرابا پہ، نزدیکیوں پہ خیرات کرنی، والیتامى والمساکین، یتیم اور مساکین پہ، وابن السبیل جو مسافر ہیں، والسائلین سوال کرنے، وفی الرقاب جو قیدی ہیں ان کے ساتھ بھی بھلا کرنا، خواہ وہ ظالم ہے خواہ وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ بھلا کرو جو قیدی ہے۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اگلی بات جو ہے وہ فرماتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لوگوں نمازی بن جاؤ۔ نماز پڑھنے والا نہ اگر نماز نہ پڑھی تو تمہارا ایمان کی اللہ کرائٹیریا بتا رہے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دیکھو اسلام کے دعوے دار ہم سبھی ہیں، نمازی کتنے ہیں؟ نمازی کتنے ہیں؟ کن کا مسجدوں میں دل لگتا ہے؟ کس کا نماز میں دل لگتا ہے؟ کون سجدوں میں سر رکھ کے اللہ کی تعریف میں لگا ہوا ہے؟ اللہ نے فرما دیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز ادا فرماؤ۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب تم وعدے کرو تو وعدوں کی پاسداری کرو، جب بات کرو جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اسی آیت پہ انشاءاللہ کل بھی عرض کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب منافق بات کرے گا جھوٹ بولے گا، منافق کی ایک نشانی، جب وعدہ کرے گا وعدہ جھوٹا کرے گا، منافق کی دوسری نشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت رکھی جائے گی امانت میں خیانت کرے گا، منافق کی تیسری نشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک بات تمہارے اندر خصلت موجود ہے تو نفاق کی ایک نشانی ہے، اسے دور کر لو۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وعدے کرو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدے کرو تو وعدے پورے کیا کرو۔ وعدوں کے متعلق سوال ہوگا لا یؤمن احدکم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث فرمایا اس کا بھی ایمان نہیں جس کا وعدہ نہیں، اس کا بھی ایمان نہیں جس کی امانت نہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا جس نے امانتوں میں خیانت کی اس کا بھی ایمان نہیں، جس نے وعدے توڑے اس کا بھی ایمان نہیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ کل بھی عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب بھائیوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وآہل بیتہ وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام ارجی السلام حینا تبارک ذو الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ تیرے پیغام سچے ہیں، تیرے نبی کے فرمان سچے ہیں مولا، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کوتاہیاں ہماری زندگیوں میں آ گئی، لغزشوں میں ایسے محو ہوئے، دین بھول گئے، سجدے بھول گئے، اللہ تیری طرف آنا بھول گئے مولا، لغزشوں کی ایسی لت پڑی، گناہوں کے اندر ایسے محو ہوئے، آخرت بھی بھول گئے، قبر بھی بھول گئے، قبرستان بھی بھول گئے مولا، تیرے پیغام سچے ہیں، ہم ہی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ غفلت کی نیند سے بیدار کر دے، اللہ غفلت سے بیدار کر دے مولا، نمازی بنا دے میرے مولا، میرے مالک۔ جو تو نے فرمایا، تیرے پیغمبر نے فرمایا، ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو شر سے اذیت نہ پہنچے، ہمیں ایسا بنا دے۔ ہم سارا دن دل دکھاتے ہیں، سارا دن ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، غیبت اور چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت اچھالتے ہیں۔ اللہ کچھ بھی نہیں بنتا، عزت جسے تو عطا کر دے، اللہ جو رسوا تو کر دے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا مولا، اپنے دربار سے عزت عطا فرما، ہمارے مال میں، جان میں، ایمان میں برکت عطا فرما، ہماری بیٹیوں کو حیا والی زندگی عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تو نہ بھائی